مولانا اب میں کتنی باتیں کروں. کہتے ہیں رسول عالم الغیب تھا, کچھ کہتے ہیں رسول عالم الغیب نہیں تھا, کچھ کہتے ہیں رسول نور تھا, کچھ کہتے ہیں رسول نور نہیں تھا, کچھ کہتے ہیں رسول نعوذ باللہ 40 برس تک ہم جیسا بشر, اور جب وہی آ گئی اس دن سے نبی ہو گیا. تو کن کن مسائل پہ آدمی گفتگو کرے. لیکن بھائی اب بات ذرا سی ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا, لیکن جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ کسی قابل ہوگی. بھائی ابراہیم جیسے شیخ الانبیاء, ابراہیم جیسے VIP رسول, ان سے بڑا کوئی رسول نہیں ہے میرے نبی کو چھوڑ کر, میرے نبی کو چھوڑ کر ان سے. اب تو یہ خناس بھی لوگوں کے دماغ میں آنے لگا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی سے بھی افضل تھے. یہ خناس بھی آ گیا دماغ میں. لیکن یہ عالم اسلام کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ میرا نبی سارے انبیاء سے افضل ہے, اور ابراہیم میرے نبی کو چھوڑ کر سارے انبیاء کے شیخ ہیں اور افضل ہیں. میں نے کبھی آیت کوٹ کی تھی, اور اب سنو استدلال میں آج اضافہ کر رہا ہوں. بھائی سننا, اطمینان سے سننا. ابراہیم کو سمجھو, میرے نبی کو سمجھو. رب ارنی کیف تحیی الموتی, پروردگار, ابراہیم نے دعا مانگی, دن کی روشنی میں دعا مانگی. رب ارنی کیف تحیی الموتی, میرے مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ایک نشانی. بھائی دیکھو کہانی نہیں ہے, یہ قرآن ہے, اور اطمینان سے سننا اس آیت مبارکہ کو. ابراہیم نے کیا کہا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتی, پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن, جلال آ گیا مشیت کو. کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے؟ ابراہیم گھبرا گئے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, کہا پروردگار ایمان تو ہے لیکن قلب میں اطمینان نہیں ہے. بس رکے رہنا. دیکھو مردوں کو زندہ کرنا ایک نشانی ہے, اللہ کی ایک نشانی ہے. ابراہیم نے دن کی روشنی میں دعا مانگی, پروردگار اپنی ایک نشانی دکھلا دے. پروردگار کو جلال آ گیا, تمہیں ایمان نہیں ہے. یہ ابراہیم کی حیثیت ہے. بھائی ایک نشانی دیکھنے کو مانگی تھی ابراہیم نے, اللہ کو جلال آ گیا, یہ ابراہیم کی حیثیت. وہ جاگا ہوا ابراہیم, بھائی توجہ رکھنا, وہ جاگا ہوا ابراہیم, پروردگار ایک نشانی دکھلا دے. پروردگار نے جلال میں کہا تمہیں ایمان نہیں ہے, تو ایک نشانی دیکھنے کو گئے, اللہ کو جلال آ جائے. اور یہ میرا سویا ہوا محمد معراج کی شب میں شانہ ہلا کے کہا حبیب چلو اور ہماری ساری نشانیاں دیکھ لو. لے نورے من آیاتنا, ہم اپنے محمد کو اس لیے لے گئے تھے کہ ہم اپنی ساری نشانیاں دکھلا دیں. تو وہ ابراہیم, یہ میرا محمد. بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی نا. لیکن ذرا سی توجہ کیجیے گا اس پالیسی میکنگ آیت کے اوپر, لیکن اس سے میں کوئی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, اور نتیجے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. میں ان بحثوں میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ رسول نور ہے یا نور نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ قبلہ کعبہ کیا اس سلسلے میں فرمائیں گے, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں اس بحث میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ رسول نور ہے یا نور نہیں ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ قرآن نے میرے رسول کے لیے کیا کہا. میرا ہمیشہ طریقہ یہی رہا کہ میرے قرآن نے میرے رسول کے لیے کیا کہا, تو اب آیت ابراہیم کی پوری کروں. رب ارنی کیف تحیی الموتی, پروردگار مجھے دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن, اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں ہے. قال بلا, کہا پروردگار ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میرے مالک میرے قلب میں اطمینان نہیں ہے. قال فخذ, دوسرا سورہ ہے سورہ بقر, آیت کا نشان 258. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. ابراہیم اب سنو, ایمان ہے تمہارے پاس, اطمینان نہیں ہے, تو اب اطمینان کا طریقہ ہم بتلاتے ہیں. ایسا کرو کہ 4 پرندے لو, چاروں کو مانوس کرو, جب وہ مانوس ہو جائے انہیں ذبح کرو, ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو, اور یہ تمہاری بستی کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں پر ان ملے ہوئے جانوروں کا تھوڑا تھوڑا گوشت چوٹیوں پر رکھ کے نیچے آ جاؤ. ثم ادعوہن, اور نیچے سے پکارو, نیچے سے کھڑے ہو کے انہیں آواز دو. یاتینک سعیا, وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے. ابراہیم نے 4 پرندے لیے,
انہیں مانوس کیا, مانوس کرنے کے بعد انہیں کاٹا, کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو مکس کیا, مخلوط کر دیا, اور مخلوط کرنے کے بعد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد زمین کے اوپر آ گئے, اور ایک مرتبہ آواز دی, حلوم رہیا, جانوروں جانوروں, مردہ جانور, مردہ جانوروں کا گوشت, جانوروں میرے پاس آ جاؤ. مردہ جانور تھے لیکن نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے. مردہ جانور تھے لیکن نبی کی زبان کی یہ قوت ہے اور نبی کی زبان کی یہ تاثیر ہے کہ وہ مردہ جانور زندہ ہوئے اور اڑتے ہوئے نبی کے پکارنے پر پہاڑ سے نیچے ابراہیم کی خدمت میں آ گئے. اب ابراہیم کے پاس اطمینان آ گیا نا. بس رک جاؤ, ابراہیم کے پاس اطمینان نہیں تھا, ایمان تھا. اب کتنا فرق ہے, سننا اس آیت کو ذہن میں رکھنا. ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے, لیکن یہ آیت پھر ذہن میں محفوظ ہو جائے. ابراہیم کون؟ ایمان ہے, اطمینان نہیں ہے. اور میرا محمد سورہ والفجر, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا. بھائی توجہ رکھیے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا. بس یہی تو روکنا ہے سننے والوں کو. اگر ابراہیم سمجھ میں آ گئے میرا محمد سمجھ میں آ جائے گا, اور اگر موسیٰ سمجھ میں آ گئے میرا محمد سمجھ میں آ جائے گا. بھائی سننا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے رب کے پاس واپس آ جا. بھائی اب یہاں رک جاؤ, محمد کو اللہ کیا کہتا ہے؟ اطمینان رکھنے والے محمد, ہے نا. اور بلا رہا ہے, کیا کہتا ہے کہ محمد آ جا, ہے محمد آ جا. نہیں, اگر آ جا ہوتا تو میں ترجمہ کیوں کرتا؟ ارجعی, محمد واپس آ جا نہیں, محمد واپس آ جا. بس بھائی سننا, قرآن کا کوئی لفظ بغیر پالیسی کے نہیں ہے, قرآن کا ہر لفظ پالیسی ہے. اب بحث نہ کرنا, اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ سنو اور بحث نہ کرنا. محمد میرے پاس آ جا, نہیں, محمد میرے پاس واپس آ جا. اچھا قبلہ, آپ مجلس میں آئے ہیں یا واپس آئے ہیں؟ آئے ہیں, اور جب گھر جائیں گے واپس جائیں گے, ہے نا. میرا وطن کراچی ہے, میں کراچی سے واپس آیا ہوں؟ نہیں, کراچی واپس جاؤں گا. تو واپس جانا وطن یا گھر کے لیے بولتے ہیں نا. میں بہت سیدھی بہت آسان بات کر رہا ہوں. بھائی واپس جانا وطن یا گھر کے لیے بولتے ہیں. تو محمد سے یہ نہیں کہا کہ آ جا, نہیں, محمد واپس آ جا. یعنی طے ہو گیا کہ محمد کا وطن یہ زمین نہیں ہے, محمد کا وطن عرش ہے. بھائی توجہ رکھنا, محمد کا وطن یہ زمین نہیں ہے, محمد کا وطن عرش الہی ہے. تو اب خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اب آج سے یہ بحث نہ کرنا کہ محمد نوری ہے یا خاکی. آج سے بحث نہ کرنا کہ محمد نوری ہے یا خاکی. وہ رہنے والا ہے عرش کا. اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا, اور اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا.